اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت و تبلیغ کے دوسرے سفر کے متعلق باتیں عرض کی جائے گی۔ نبوت اور رسالت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا کہ صفا پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے دعوت و تبلیغ کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے بعد لوگ اسلام کے اندر داخل ہونے لگے، تو یہ بات مشرکین مکہ کو بہت گرا گزری۔ وہ طرح طرح کی تکالیف دینے کے درپے ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ اکرام کو ستایا جاتا، مارا جاتا، پیٹا جاتا، کسی کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جاتا، تو کسی کو گرم ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر بھاری چٹان رکھ دی جاتی، تو کسی کو وطن چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے کہ نماز کی حالت میں ایک بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پر اونٹ کی اوجڑی رکھ دی جو بہت زیادہ وزنی تھی کہ آپ اٹھ نہ سکے۔ ایک لعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں چادر ڈال کر بہت زور سے گھسیٹا۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دی جاتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمت اور استقامت کے پہاڑ تھے۔ آپ اپنے دعوت و تبلیغ میں برابر لگے رہے۔ مشرکین مکہ کو یہ بات جب گرا گزری تو تکالیف اور زیادہ کر دی۔ جب تکالیف بڑھ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ اکرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرما دیا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاندان قریش سے تعلق رکھتے تھے جو بڑا خاندان تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے تھے، اور بنو ہاشم ایک با اثر قبیلہ تھا۔ تو مشرکین مکہ تھک ہار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئے کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا دیجئے کہ وہ نیا دین لے کر آئے ہیں اور ہمارے معبودوں کی پرستش سے روکتے ہیں اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور ساری باتیں بیان کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، چچا جان، یہ لوگ مجھے طرح طرح کا لالچ دے رہے ہیں کہ یوں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو عرب کا سب سے مشہور اور مالدار ترین شخص بنا دیں، اگر آپ پر کسی کا سایہ ہو تو ہم اس کا علاج کرائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی اچھے خاندان میں نکاح کرائیں تو ہم نکاح کرا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چاچا، ان کی کوئی بھی پیشکش مجھے قبول نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے ہاتھ پر سورج بھی لا کر رکھ دے تو میں اپنے اللہ کے فریضے سے سبکدوش نہیں ہوں گا، اور برابر میں اللہ کے دین کو پھیلاتا رہوں گا یہاں تک کہ میری موت آ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر اپنے کام میں لگے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائب اور تکالیف آتی رہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق بھی دلوا دی۔ مشرکین مکہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی برداشت کیا، لیکن پھر بھی اللہ کے دین کو پھیلاتے رہے اور دعوت دیتے رہے۔ جب مشرکین مکہ حد سے زیادہ تکالیف دینے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
چاچا ابو طالب کا بھی وصال ہو گیا اور آپ پر جان نثار کرنے والی بی بی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اس دنیا سے چلی گئی، تو مشرکین مکہ نے حد کر دی اور بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھانے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ میں طائف کی طرف چلوں کہ وہاں پر کچھ قبائل آباد ہیں اور وہ بااثر لوگ ہیں، اگر میں ان کو دین کی باتیں بتاؤں اور ایک اللہ کی دعوت دوں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام کے اندر داخل ہوں اور اسلام کو قوت ملے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غرض سے طائف کا سفر کیا۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ طائف کے سفر کے واقعے کو ذکر کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔